رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے. حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے. مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں. مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے. آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا، تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. پھر رج کے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی. رج کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی. تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان، تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا. میں نے کہا نہیں جی، سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب بھی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی. وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آیا. تو اس کے پاس بیٹھتے تھے تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا، دوجیوں نے بھی دینا ہے. اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا ہونا تھوڑا جا. تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا، بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے، اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے. او بھائی، میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کا. میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے؟ ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں، تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا. اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں، یہ تو چھوڑ دیا کام. اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مکفہ ہوتا تھا، لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے، جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت. تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے. پھول کون سا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا، میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کیے؟ تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے. تو اس لیے بھوک لگی ہو. وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے؟ میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں. آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے. جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے. اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود. یاد رکھنا میرے عزیز، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے. وہ بہترین رزق ہے جو تو. اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے. دعوتوں پہ جا جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے، وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے. والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تانوں دانے پڑولے چ تے ماں تہاڈی نے تانوں 4 پا دیتا ہے، لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں، موج کرو. یہ اصل تھا ہمارا. اس پہ واپس آ جائیں، اس پہ آ جائیں. یہ صحت افزا روٹیاں ہیں، یہ کھائیں. بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں. اصل زندگی خالص ہوتی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا، اشارہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا. اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے. اور جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے، مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے. یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی. فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے. اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا. ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی. وہ دنیا سو جاتی تھی اور حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے. جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے ہیں، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا. اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے. معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات. کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے.
یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے. جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو. میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے. میں نے کہا ہمارے ساتھ چلیں گے. میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگے ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے. ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے. بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی. 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا. اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میخانا نو میخانے وچ پھر جام ٹوٹ جان گے تے میخانہ مینوں روے گا. کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے. گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا. اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید عاجزی سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے. کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے. ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں. امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو. جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی، اسے پسینہ آ گیا. میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لے جا جتیاں توڑے پا کے ساریاں گنڈا لیا. تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں. تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دیں نا، وہ ان کو 10 دے دو کہ چوکا اپنے 5 روپیے. وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی. تو وہ موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا. پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا. ماشاءاللہ. تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں. چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے. جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نا کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں. ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں. پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں. اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے. پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے. لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو. پھر آپ کے پاس بڑی باتیں. مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریر پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ. کہ لگے تو بہت زیادہ نہیں. تو میں کیا بکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ بکے. اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لے، اتنے لو ہو جائیں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمہول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں. میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر پہ ہے تو ہم پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کیوں اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے. فاضل بریلوی کہتے کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی،
میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف پینی ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام پہ، حضور کے دین کے نام پہ۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پہ سختی کریں، آپ کے کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی۔ کون کسی کو ملتا ہے؟ کچھ اور ہے۔ احساس پیدا کریں قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں۔ جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے، مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے، مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا، مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے۔ وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی۔ ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا، جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا۔ رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی۔ میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیجنے۔ لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا، سب کا نہیں بعض کا، کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈھاب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے بارے نے ارے نہ ہو جاتا۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالا کو بھی عزت کران لی، ابے دا مالدار ہونا ضروری جی۔ خدا را اس سے باہر آئیں، احساس پیدا کریں۔ جب احساس آ جائے، قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کمال ہے، اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگوں تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملیں گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، نماز اللہ کی، دل حضور کا کرتا ہے۔ فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے، میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، نہیں ضروری قرار دے۔ آپ احساس کی شدت تو دیکھیں۔ فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں، لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے۔ وہ دوستو اتنا احساس، دشمن جب قابو آتے ہیں نا۔ میں نے ایک اور بھی عرض کرنی ہے چلتے چلتے، جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر، آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے، آپ وہاں چلے گئے، جس نے جس کو ٹھیک سمجھا، لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں۔ ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں، اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں، اس کی ذات تک اتر کے نہیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا، کہا جناب یہ آپ نے، حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہاں حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک ایک بٹی تھی، تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر فاروق نے، انہوں نے سوال کیا تھا، حضرت عمر نے دلیل دی، فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی، لہذا کرتا بھی بن گیا۔ اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے، کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا، دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں۔ او میرے بھائی اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ کوئی ایک چیز چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے، خدا را آپ نے یہی بسنا ہے یہی رہنا ہے، یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی،
لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں کبھی. مجھے تو ایک دو دفعہ ملے ہیں, میں نے ان سے کہا مہربانی کریں, آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے, خدا را کچھ سوچیں. آپ کا شغل لگا ہوا ہے اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا, ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ. یہ رمضان شریف گزرا ہے نا, میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں. یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں. اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے, اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے. یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے داج منگنا چھڈتا جی, وہ نیک ہو گئے. وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا, بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی تے صحیح پکانی جے منڈے تے 11 ایکو واری آنا ہے. کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر. رمضان میں کھل کر ثقافتیں کرنے والوں رمضان کے بعد بھی سوچا کرو, اور راشن ونڈن والے لوگوں عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. رمضان میں ثواب زیادہ ہے لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے, اب وہ اختلاف دلیل تک تھا, اختلاف دلیل تک تھا, تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اعتراض کیا, جواب مل گیا تو پتہ کیا فرمانے لگے, کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر سلا دے, اب تو حکم کر, ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے, اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین. تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو, دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں. تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے, احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی. امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے, جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ گئے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں. بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں, تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے, وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے. رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں. دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر, اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں, گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے, تلواریں لے کے آئے تھے, اور پوری انہوں نے جنگ لڑی, 14 صحابہ شہید کیے. لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو, کس کس کے ہاتھ باندھے. حضرت عباس بھی تھے, جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا, اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے, ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم. بات ختم کر رہا ہوں, غور کرنا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے, کبھی ادھر آتے تھے, کبھی ادھر جائے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا, آج باندھا ہے, حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں, یہ ہائے ہائے کرتے ہیں, مجھے نیند نہیں آتی, ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. عزیز علیہ ما عنتم, حضور کے سینے میں درد رہا. وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا, کبھی کہیں, اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے, دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو میرے عزیز ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں, خدا را سچ بولیں, آپ پکے وعدے کریں. میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی تو 21 پہ نہ پڑھائیں, آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا. قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ, کوئی حرج نہیں, لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کریں. سچ بولیں, دیانتداری کا مظاہرہ کریں, زندگی خالص گزاریں, جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں. عروہ بن مسعود سختی کفر کی طرف سے نا سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں. تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے, پورے نمائندے بن کے آئے تھے. یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے. تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں, میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے. سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات, وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں.
مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں. کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ. کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ. یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے. حضور زمین پر تشریف فرما ہیں، وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی. لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں. بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں چار چاند لگا دیتے. حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مان لیتے ہیں یار. اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں. اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں. وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے. اور میرے امام کو تو پھر بات کیا نہیں آتی ہے نا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے. وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے. اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے میں، تیزی دکھاتا ہے. اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا روب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے. کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں. وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط ہے. اور امت سوال جواب کر رہی ہے، امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے. بھئی یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے. وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے. تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی. ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے. یہ ایک مزاج ہے. عام آدمی، چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو، عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے. لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے. لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے. آپ ناراض نہ ہوں لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو. یہ ہوتا ہے بعض اوقات جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو
تڑپ ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی. تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے. حسین نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے. حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے. حسین پر میں کیا لکھوں، حسین بس حسین ہے. حسینیت سے دل میرا آج بھی آباد ہے. حسین زندہ، سارا مجمع حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. حسین تیرے قاتلاں تے لعنتاں ہی لعنتاں. حسین تیرے ہی لعنتاں. حسین تیرے قاتلاں تے لعنتاں ہی لعنتاں. صبح و شام وسدیاں شام تاں ہی شام تاں. صبح و شام وسدیاں شام تاں ہی شام تاں. ذکر تیرا کرن سائیں بہوں وڈا جہاد. حسین زندہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے سرکار. اللہ کرے ہاتھ کسی ظالم دے محتاج نہ ہوئیں. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد ہے. حسین پر ہے من فدا، حسین پر ہے تن فدا. حسین پر ہے من فدا، حسین پر ہے تن فدا. حسین یہ جان کیا سارا یہ چمن فدا. کربلا جا کے دیکھ اج بھی او آباد. حسین زندہ.